خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایسے ہی قابل افسوس اور شرمناک واقعہ پیش آیا پاکستانی ایوارڈ یافتہ سائیکلسٹ سمر خان کے ساتھ، اور اسی حوالے سے ان کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ پہلے آپ کو ذرا وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ رائٹ ان دا مڈل دس از سمر خان، اور ابھی ویڈیو کرنے کا رائٹ ان دا مڈل آف دا روڈ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مجھے ہمیشہ سنا ہوگا سائیکل پروموٹ کرتے ہوئے، سائیکلنگ لڑکیوں کو انکریج کرتے ہوئے کہ وہ روڈ میں آئیں، سائیکلنگ کریں۔ اٹس نو ڈاؤٹ اے ویری پازیٹیو ایکٹیویٹی، لیکن میں شوگر کوٹ نہیں کروں گی، نہ میں جھوٹ بولوں گی۔ اٹس ناٹ سیف۔ میں سائیکلنگ کر رہی تھی رائٹ ان اسلام آباد دا کیپٹل، رائٹ بفور یو ٹرن ٹورڈز فیض آباد ایک بندہ آیا، آفس گوئنگ بندہ، میرون شرٹ، پیچھے بلیک بریف کیس یا آفس بیگ رکھا ہوا تھا۔ ہی سلوڈ ڈاؤن، ہی باقاعدہ and then he ran away. I tried to stop him, I tried to follow him. اور اگر کوئی بندہ ایسے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو اتنا کیجول اور نارملائز کر کے چلا کیوں جاتا ہے؟ 3-4 لوگوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، کوئی نہیں رکا، سب چلے گئے، لری نارمل تھنگ۔ یہ ناظرین آپ نے ان کی ویڈیو سنی، سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہے، اور سمر خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم سمر، ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ سمر، سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی، اور ظاہر ہے اس بات کا افسوس بھی، جتنا کیا جائے کم ہے، جتنا غصہ اس پر کیا جائے اتنا کم ہے، اور کم سے کم مطلب اگر میں اپنی بات کروں تو سر شرم سے جھکا ہوا ہے۔ بالکل، اور اگر میں اپنی بات کروں تو میں آپ کو مطلب ایک طرح سے سلیوٹ کروں گی کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ اس کے باوجود، ظاہر ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نہ سائیکلنگ کرنا چھوڑیں گی اور نہ آپ لوگوں سے ڈر کے یا اس قسم کے واقعات سے ڈر کے گھر میں بیٹھ جائیں گی اور اپنے شوق کو پیچھے ڈال دیں گی۔ تو ہیٹس آف ٹو یو سمر۔ فرسٹ آف آل یہ بتائیں کہ یہ کس جگہ یہ واقعہ پیش آیا تھا آپ کے ساتھ، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ پرسوں رات کی بات ہے، 8 بجے کے قریب یہ واقعہ ہوا تھا۔ میں ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دے کے جا رہی تھی، میرا ایک چھوٹا سا شوٹ تھا تو تھوڑی سی دیر ہو گئی، اور رائٹ پیرالل ٹو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد ایکسپریس وے، جب آپ فیض آباد کی طرف مڑنے والے ہوتے ہیں، برج سے پہلے ہی میں پیرالل اس پہ چل رہی تھی، اور میں پراپر اپنی بائک لین پہ چل رہی تھی کیونکہ کافی ٹریفک تھی ہیوی۔ اس میں سے ایک موٹر سائیکل والا سلو ہوتا گیا، اور مجھے اپنے بیگ پہ ہاتھ یا کچھ محسوس ہوا۔ پھر جب میں نے دیکھا، پہلے تو میں نے سمجھا میرا بیگ ہے، جب میں نے سائڈ پہ دیکھا تو he was harassing me, touching me, and he was laughing and enjoying this. اور جب میں نے اس کو پکڑنا چاہا ایک ہاتھ سے، کیونکہ میں رائڈ کری تھی، وہ بندہ خود موٹر سائیکل پہ تھا، تو وہ بھاگ گیا، اور میں نے اس کے پیچھے 1-2 موٹر سائیکل والے بھگائی بھی روک کے رستے میں کہ بھائی وہ آگے میرون شرٹ والا بندہ جا رہا ہے، اس کو روکیں۔ اور لیکن یہ کہ وہ پھر نکل گیا ہوگا آگے، کیونکہ he knew کہ I was following him۔ Was this the first time سمر، یہ پہلی دفعہ تھی آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا؟ آپ سڑک پہ روڈ پہ تھیں یا اس سے پہلے کبھی کچھ ہوا ہے اس قسم کا پہلے بھی؟ It's the 4th harassment incident and second one in Islam Abad. اور جب بھی میں پنڈی اسلام آباد سے سائیکل لے کے نکلتی ہوں، I'm always mentally prepared کہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ کیٹ کالنگ تو like it's very very normal، ہر روز ہوتا ہے۔ 4th in how many years؟ In 4 years۔ مطلب ہر سال تقریباً آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہی ہے کہ فزیکل فائٹ یا لڑائی تو میری ہوتی ہے، اور فالو کرنا، گینگ اپ کرنا لڑکی کو رستے پہ تو بہت کامن ہے۔ اچھا، اب جب یہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی رسپانس یا کوئی وہ روکنے کی کوشش، یہ کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا، یا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی اس شخص کو؟ 2 دفعہ میری ہاتھا پائی ہوئی ہے باقاعدہ، 2 مردوں کے ساتھ مختلف جگہوں پہ، اور 2 دفعہ وہ بندہ اس لیے بھاگا ہے جسٹ بیکاز آئی واز آن مائی بائیسائیکل۔ اور اگر کوئی اس کے پیچھے فالو بھی کرتا ہے یا کوئی ہارن مارتا ہے، ایک دفعہ ایک ٹیکسی والے انکل نے ہارن مارا، وہ آئے مجھے بچانے کے ہیلپ کے لیے، ہاں، لیکن وہ یہ 2 بندے موٹر سائیکل والے ہمیشہ نکل جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، اور دونوں انسیڈنٹ اسلام آباد میں، دا سیفسٹ سٹی، اور جتنے بھی بڑے شہر ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، کم از کم CCTV کیمراز تو ہر جگہ ہونے چاہیے، فنکشنل ہونے چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی، ان کو پنشمنٹ ملے گی، تبھی ڈر اور خوف پھیلے گا۔ ابھی تو لائک اٹس ویری ایزی کہ آپ جو مرضی کریں، جنگل کا قانون ہے، دیر از نو لا، دیر از نو پنشمنٹ۔ بالکل ایسا ہی ہے سمر۔ آپ کی یہ ویڈیو تو ظاہر ہے پوری دنیا نے دیکھی، سب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں، لیکن ظاہر ہے آپ کے گھر تک بھی یہ ویڈیو پہنچی ہوگی، گھر والوں نے بھی دیکھی ہوگی۔ اب ایسی سچویشن میں جہاں پر آپ نے ایک ظاہر ہے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، آپ سائیکلنگ کرتی ہیں، آپ کا یہ شوق ہے، آپ کا یہ ایک طرح سے کریئر پروفیشن ہی ہے، تو گھر والوں کے کیا کنسرنز ہوتے ہیں جب آپ سائیکل لے کر باہر نکلتی ہیں؟ وہ تو سیف نہیں فیل کرتے ہوں گے۔ My mother, she is a single parent, کیونکہ my father passed away, she has the entire responsibility, and وہ اتنی
اس میں ہوتی ہے مینٹل پریشر اور ٹارچر سے گزرتی ہیں. جب بھی میں کسی ایسے ایکسپیڈیشن میں جاتی ہوں, مجھے جانے تو دیتی ہیں لیکن بیک اینڈ پہ ذرا سا میرے 1-2 دن کانٹیکٹ نہ ہو تو وہ رونے لگ جاتی ہیں, پریشان, جسٹ بیکاز آف دا سیم اسٹوریز. جیسے وہ بچوں کی خاتون کو نہیں بخشا انہوں نے, جانوروں کو نہیں بخشتے, بچیوں کو نہیں بخشتے, ٹرانسجینڈر کو نہیں بخشتے, تو میں تو پھر بہت ایزی ٹارگیٹ ہوں. کوئی بھی لڑکی بہت ایزی ٹارگیٹ ہو سکتی ہے ان دا سچویشن لائک دس. اب آپ نے جی آپ نے یہ جو 4 واقعات جو آپ کے ساتھ ہوئے ان کی رپورٹس درج کروائی ہوں گی, شکایت درج کروائی ہوں گی متعلقہ اداروں تک, تو وہاں سے کوئی رسپانس, کوئی کسی شکایت پر آپ کی کوئی ایسی کارروائی ہوئی جس کو ہم کہیں کہ ہاں کامیاب کارروائی ہوئی اور وہ لوگ پکڑے گئے؟ 1-2 انسیڈنٹس میں جب میں نے کمپلین فائل کی تو وہ تو پکڑے گئے, ان کو باقاعدہ سیویئر پنشمنٹس ہوئی, ان کو جیل ہوئی, اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دیٹ کہ میں نے ایسے لوگوں کو اندر کروایا ہے, وہ باقی لڑکیاں ان سے بچ گئی ہیں. 1-2 بھاگے ہیں جن پہ مجھے بہت زیادہ گلٹ ہے, اور ان کی قسمت اچھی تھی کہ میرا گو پرو اس ٹائم خراب تھا, نہیں تو اگر یہ کیپچر ہو جاتے تو ان کا پکڑنا بہت آسان ہوتا. بالکل نہیں, لیکن یہ تو چلے کم از کم اچھی بات ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ان کو سزا ہوئی, لیکن یہ واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے. معاشرہ ایسا ہونا چاہیے اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو وہ لوگ فوراً پکڑے جائیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے. اب آپ کہیں ایسا تو نہیں سوچ رہی خدا نخواستہ کہ آپ سائیکلنگ کو جو ہے وہ کم کر دیں یا اس طرح نکلنا باہر کم کر دیں؟ نہیں, اس چیز نے تو میرے جو موٹیویشن لیول ہے اس کو بہت زیادہ بڑھائی, کیونکہ میری ویڈیوز دیکھی اتنی ساری لڑکیاں سامنے آئی ہیں, دے شیئر دیئر پرسنل انسیڈنٹس. میں سائیکل کروں گی, کیمرہ لگا کے کروں گی, اور اب میں اپنے ساتھ نائف رکھوں گی, اور میں اسی ٹائم رسپونڈ دوں گی کہ میں نہ ویٹ کروں گی کہ کوئی اس کو پکڑے, کوئی اس کو ڈھونڈے. میں اسی ٹائم اس چیز کا اس بندے کو بتاؤں گی. I'll make an example out of such men تاکہ لڑکیاں انکریج This is what should be done. بالکل سیلف ڈیفینس ٹیکنیکس ضروری ہے. وہ ٹیزر وغیرہ بھی ہوتے ہیں آج کل, تو اس پہ بڑا کرنٹ لگتا ہے, میں نے وہ دیکھا ہے. یہ ساری چیزیں بھی آپ کریں اپنی حفاظت کے لیے, بڑا ضروری ہے. جو لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گی؟ اپنے آپ کو محفوظ کس طرح رکھیں, حفاظت کس طرح کریں, اور کیسے رسپونڈ کریں ان لوگوں کو؟ ان سے میں یہ کہوں گی کہ protecting yourself, self defense is your 100% birth right. تو اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے وہ ساری چیزیں کریں جو آپ کر سکتی ہیں. بے شک آپ ٹیزر رکھیں, بے شک آپ پیپر اسپرے رکھیں, بے شک آپ نائف رکھیں, بے شک آپ سیلف ڈیفینس ٹیکنیک سیکھیں, اینڈ کنفرنٹ دیٹ مین. اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ 3 سے 4 ایگزامپلز ایسے سامنے آئیں گی, ایسے ہراسرز لوگ خود خیال رکھنا چاہیے. بالکل 10 دفعہ سوچیں گے پھر. اور جو ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسے واقعات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ بچائیں, آگے آتے بھی لیکن آگے نہیں آتے. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں, ان سے کیا کہیں گی؟ ہیلو جی سمر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی کوشچن ریپیٹ کیجیے گا پلیز. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو حفاظت کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں, ان لڑکیوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو آگے نہیں بڑھتے. ان لوگوں سے کیا کہیں گی؟ ان کو میں یہی کہوں گی کہ آج آپ کسی اور کی بیٹی, کسی اور کی بہن کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے, تو کل یہ سب کچھ آپ کے گھر اور آپ کی فیملیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ان کی بھی کوئی ہیلپ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے سمر. اسٹے اسٹرانگ اور سائیکل چلاتی رہیں. اور ناظرین ادھر صرف تھوڑے سے میں اعداد و شمار دے دوں کہ 3881 کیسز ہوئے ہیں ریپ کے پاکستان میں, 1359 کیسز چائلڈ سیکسول ابیوز کے ہوئے ہیں, 1768 کیسز جو ہیں وہ وائلنس اگینسٹ ویمن کے ہوئے ہیں, اور 12600 کیسز ہوئے ہیں بچوں کی کڈنیپنگ کے. صرف لیجسلیشن بنانا اور ہیومن رائٹس کمیٹیز میں ہی لے جانا اس معاملے کو آخری حل نہیں ہے. اس لیجسلیشن پہ کارروائی بھی ہونی چاہیے, امپلیمنٹیشن کا نظام. جب تک سزا نہیں ملے گی مجرموں کو, جب تک مجرم کیفر کردار تک نہیں پہنچیں گے, اس وقت تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا.